السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 57، 58، 59 اور 60 ہیں۔ سورہ یونس ہے، سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 6 اور پارہ نمبر 11 کا رکوع نمبر 11 یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ ظالم اور منکرین حزب الشیطان اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ کر زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اگر وہ بدلے کے طور پہ دینے چاہیں تو یہ بھی تھوڑا ہے، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ اسباب و وسائل کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے۔ قدر ہے تو تقوی کی قدر ہے، جد و جہد کی قدر ہے، کوشش کرنی ہے اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اور پھر انسان کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، لہذا ایک انسان کی بھی اپنی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی ہے۔ جو انسان اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کے خوف اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، وہی کامیاب ہے، اور جو نافرمان ہیں وہ کچھ کسی انداز سے بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ بالآخر ناکام ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 57 میں وہ رہنمائی جو انبیاء علیہم الصلاۃ کے ذریعے سے ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے، اس کو واضح ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، آپ کے پاس ایک نصیحت آئی ہے، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں دلوں کے لیے شفا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں 4 بنیادی صفات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت موعظہ، دوسری صفت شفاء لما فی الصدور، تیسری صفت ہدن، ہدایت، چوتھی صفت رحمت۔ لیکن ہے کن کے لیے؟ للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔
قرآن پاک، قرآن مقدس اور اس سے پہلے بھی جو کتب سماوی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا ہے۔ اور قرآن پاک تو چونکہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، تتمہ ہے تمام کتب سماوی کا، تمام صحف سماوی کا، اس لیے قرآن پاک کو ان 4 انداز سے سمجھنا اور ان میں یہ صلاحیت پیدا کر کے اس کے مطابق اپنی معاشرے، اپنے سماج، اپنی سیاست، معیشت اور پورا جو ایک نظام حیات ہے اس کو اس کے مطابق تشکیل دینا اصل میں یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے کہ یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تربیتی نظام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کے ذریعے سے ہمیں ایک تربیتی نظام دیا ہے، ہمیں باقاعدہ تعلیمی اور تربیتی ڈھانچہ دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، اپنی عقل کو جلا بخشنی ہے۔ لہذا پہلا جو مرحلہ ہے اس کلام مقدس کا وہ ٹریننگ اور تربیت ہے۔ دوسرا مرحلہ شفاء لما فی الصدور، انسان کے اندر جو مرکز ہے جس کی اصلاح ضروری ہے وہ ہمارے دل ہیں۔ تو دلوں کی اصلاح کے لیے، دلوں کی جتنی امراض ہیں ان امراض کو درست کرنے کے لیے قرآن پاک کلام مقدس یہ شفا ہے۔ یعنی جب ہمیں اللہ تربیت دیں گے، ہماری ٹریننگ کریں گے، تو ٹریننگ کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ ہمارے دل پاک ہو جائیں گے، تزکیہ نفس ہوگا۔ جب ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ دل سے ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے سینے میں، انسان کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم تندرست ہوگا، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہوگا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ دل یہ اتھارٹی ہے فیصلوں کی، اس لیے اس کا شفا یاب ہونا ضروری ہے، اس کا تزکیہ ضروری ہے، اس کا درست خطوط پہ رہنا ضروری ہے۔ تو دوسرا درجہ کلام مقدس کا شفاء لما فی الصدور۔ تیسرا ہدن، رہنمائی۔ خدا اور رہنمائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ تربیت، وہ ٹریننگ اور تزکیہ جس کا اوپر ذکر ارشاد فرمایا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت مکمل ہر اعتبار سے ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی شعبے میں بھی کوئی تشنگی نہیں رہنے دیتے، کسی شعبے کو ادھورا نہیں چھوڑتے، اس میں کوئی خامی، کوئی کمزوری نہیں چھوڑتے۔ یہ اصل میں خدا ہے۔ رہنمائی، اللہ کی رہنمائی مکمل ہے۔ چنانچہ اگر ہم پورا ایک سسٹم جو ہے اس کا انالیسس کریں گے تو اللہ رب العزت نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، ایک فرد سے لے کے ایک فیملی لائف، اور پھر اسی طرح اوپر چلتے جائیں گے تو پورے انسانیت کے لیے اس کا قومی نظام ہو، بین الاقوامی نظام ہو، اس کا شعبہ جاتی کوئی بھی نظام ہو، تمام اداروں میں، شعبوں میں اللہ رب العزت نے رہنمائی دی ہے۔ تو اللہ کی رہنمائی مکمل ہے۔ ورحمہ، پھر وہ رہنمائی جو اللہ نے دی ہے، جب اس کی ٹریننگ حاصل کر کے، دلوں کو پاک اور صاف کر کے، ایک اتھارٹی بنا کے، اور اللہ کی مکمل رہنمائی حاصل کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔
رحمت سے مراد ترقی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت و برکات کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بندے بن کے آگے بڑھتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو ہمیں ترقی ملتی ہے، ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ یہ رحمت ہے اللہ کی۔ اللہ کی رحمت کامیابی کی شکل میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، لیکن نتائج کو نظر نہیں آتے۔ بھائی یاد رکھیے، رحمت و برکت کا مفہوم کامیابی کی شکل میں ہے، ترقی کی شکل میں ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو پھر قومیں ترقی کرتی ہیں، خوشحال ہوتی ہیں، ان کے پاس سائنس آتی ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی آتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہیں، وہ دنیا میں قیادت اور امامت کا کردار ادا کرتی ہیں، دنیا کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ مومن جماعت تو کہتے ہی اس کو ہیں جو دنیا کے قائد اور لیڈر ہوں۔ اس لیے یہ چاروں جو صفات ہیں جب یہ مومن جماعت کے اندر آتی ہیں، حزب اللہ کے اندر آتی ہیں، تو وہ اللہ کی رٹ کو قائم کر کے، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کر کے ایک ایسا سماج تشکیل دیتے ہیں جو امن، خوشحالی، عدل، مساوات، رواداری، اخوت کا مظہر ہوتا ہے اور پوری دنیا کے لیے ماڈل بن جاتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ ہم نے خوش رہنا ہے، اسی کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ اور اللہ کا فضل بھی یہ ہے جو ہمیں ترقی مل رہی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے فضل کی تلاش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ لفظوں سے نہیں ہوگی، وہ عملی جد و جہد سے ہوگی۔ اگلی دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے اسی کی بنیاد پر سسٹم کی تشکیل میں جو حلال و حرام کا فرق ہے ہم نے خود بنا لیا ہے، اس کا واضح فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔ اللہ نے تو ہمارے لیے رزق پیدا فرما دیا۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ جس سے ہم نے اپنے معاشرے کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے بھی افراد انسانی ہیں ان کی ترقی، ان کی نشو و نما یہ ضروری ہے۔ اللہ نے مساوات اور عدل کی بنیاد پر رزق کو پیدا فرما دیا آسمان اور زمین سے۔ اب ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے اس کو حلال سمجھ کر جو اللہ نے باؤنڈریز طے کر دیں، حدود طے کر دیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ جس کے پاس کچھ اختیارات آ گئے، وسائل آ گئے، اس نے اندھا دھند استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ وہ حدود جو اللہ نے رزق دینے کے بعد اس کو استعمال کرنے کی طے فرمائی تھی، ہم نے کراس کرنی شروع کر دی۔ پھر سوسائٹی میں ایک ظالم طبقہ پیدا ہو گیا اور اس نے رزق پر وہ قبضہ کر لیا، مافیا بن گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے رزق حرام اس وقت ہوتا ہے جب انسانیت کے لیے مفید نہ ہو، ہم انسانیت سے چھیننا شروع کر دیں، ایسے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیں ہمارے دوسرے بھائیوں کو نقصان پہنچے، انسانوں کو نقصان پہنچے، وہ طریقہ کار حرام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ جتنا بھی گمان آپ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دیں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اللہ رب العزت تو انسانیت پر فضل کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ قدردان نہیں ہیں، ناشکرے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ نے رہنمائی دی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رزق کو عدل کی بنیاد پر استعمال کرو،
دوسرے انسانوں کو تکلیف دیے بغیر استعمال کرو وہ حلال ہے۔ اگر کوئی مافیا بن کر معاشی نظام پر قابض ہو کر، اللہ کے وسائل پر قابض ہو کر غربت پیدا کرے گا، محکومیت پیدا کرے گا، تو یہ حرام ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کا یہ فضل ہے، اور اللہ کا فضل وہی ہوتا ہے جو سارے انسانوں کے لیے برابر کی بنیاد پر، عدل اور مساوات کی بنیاد پر ان کو حق ملے، اس کا رزق اس کی دہلیز پہ ملنا چاہیے، اور اس پر پورا ہمارے دین اسلام کا معاشی نظام ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلاً ان آیات میں ہم بحث بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے معاشرے کی، سماج کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی تعمیر و تشکیل ہے، اللہ رب العزت ان اصولوں اور ان خطوط پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔